بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانیوں کی عید۔ رقم فرمودہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ قسط دوم آخری۔ جب اسماعیل علیہ السلام نوجوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب جا اور اس مقصد کو پورا کر جس کے لیے اسماعیل علیہ السلام کو اس بے آب و گیاہ وادی میں رکھا گیا تھا۔ گزشتہ سے پیوستہ۔ اسحاق کی پیدائش کا یہ اثر ہوا کہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اسماعیل علیہ السلام سے اور زیادہ رنجیدہ رہنے لگیں، اور آخر وہ وقت بھی آ گیا کہ خدا تعالیٰ اس غرض کو پورا کرے جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو قسط نامی قوم، کسدی یا کسدم کے ار سے نکال کر فلسطین میں لایا گیا تھا، اور اس قربانی کا مطالبہ کرے جس کی خبر ابراہیم علیہ السلام کو پہلے رویا میں دی گئی تھی۔ بس اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اس کے معصوم اور چھوٹے بچے اسماعیل علیہ السلام کو دور جنگل میں فلاں مقام پر جا کر چھوڑ آؤ۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اس رویا کی تعبیر کیا تھی جو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے متعلق دیکھی تھی، اور وہ اپنی بیوی اور بچے کو ایک بے آب و گیاہ بیابان میں چھوڑ آنے کے لیے تیار ہو گئے، جہاں انہیں چھوڑ کر آنا ظاہری حالات میں قتل کرنے کے مترادف تھا۔ جب اس جگہ پہنچے تو حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، نہ کوئی عمارت تھی، نہ کوئی آبادی، اور نہ پانی تھا، نہ کھانے کا کوئی سامان، اور پھر لطف یہ کہ 100 میل تک بھی آبادی کا نام و نشان نہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ پس انہیں یقین تھا کہ اسی میں سب بہتری ہے، اور سمجھتے تھے کہ وہ جو خواب میں دیکھا تھا کہ بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، وہ در حقیقت یہی قربانی تھی۔ اس طرح ایسے غیر آباد میدان میں جس میں کھانے کو سبزہ تک اور پینے کو کھاری پانی تک نہ تھا، بچے کو چھوڑ کر جانا اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا نہیں تو اور کیا ہے، مگر اب وہ حکمت بھی ان پر ظاہر ہو گئی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا بچہ یہاں چھوڑ کر جانے کا حکم دیا تھا، اور وہ حکمت اس قدیم معبد کی آبادی تھی جسے خدا تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کے ذریعے دنیا کے فائدے کے لیے دوبارہ آباد کرنا چاہتا تھا۔ آخر جدائی کا وقت آ گیا۔ ایک مشکیزہ پانی اور ایک تھیلا کھجوروں کا پاس رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو یقینی موت کے سپرد کر کے واپس چلے، مگر بشریت کے تقاضے کے ماتحت کچھ ایسے آثار ظاہر ہوئے کہ گو ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اس تجویز سے بالکل غافل تھیں۔ ان کے دل میں شک پیدا ہو گیا اور اپنے خاوند کے پیچھے روانہ ہوئیں، اور پاس پہنچ کر پوچھا، ابراہیم علیہ السلام، ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر جس میں نہ آدمی ہے نہ کوئی اور چیز، کہاں جا رہے ہو؟ جذبات غم کی شدت کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا، اور ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا بار بار اس فقرے کو دہراتی رہیں۔ آخر تنگ آ کر ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، کیا اللہ نے تم کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا آخر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ اس جواب کے بعد کب شکایت کر سکتی تھیں؟ جرت اور دلیری سے جواب دیا، تب بے شک آپ علیہ السلام چلے جائیں، جب خدا نے حکم دیا ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر واپس لوٹ آئیں اور بچے کو بہلانے میں مشغول ہوئیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب نظروں سے اوجھل ہوئے تو بیوی اور بچے کی محبت اور اس بیابان میں چھوڑ کر جانے کے خیال نے دلی جذبات کو ابھار دیا۔ دل بھر آیا۔ بیوی بچہ چونکہ دیکھ نہیں رہے تھے، اب دلی جذبات کے اظہار میں کچھ حرج نہ تھا۔ قدیم معبد کے گرے ہوئے آثار کی طرف منہ کیا اور جذبات سے معمور دل کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی، اے ہمارے رب، میں نے تیرے حکم کے ماتحت اپنی اولاد میں سے ایک کو ایسی وادی میں جس میں کھانا ملنا تو الگ رہا، سبزہ تک پیدا ہونا ناممکن ہے، تیرے مقدس معبد کے پاس چھوڑا ہے، اے میرے رب، تاکہ وہ نماز کو قائم کریں۔ پس اے خدا، لوگوں کے دلوں میں تحریک کر کہ وہ ان کی طرف مائل ہوں، اور تازہ بتازہ پھل ان کے لیے مہیا کر دے، تاکہ یہ تیری قدرت کا مشاہدہ کر کے تیرے فضل پر شکر کریں۔
اے میرے رب، تو اسے بھی جانتا ہے جسے ہم چھپاتے ہیں اور اسے بھی جسے ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ سے آسمان اور زمین کی کون سی بات پوشیدہ ہو سکتی ہے۔ یہ دعا کر کے متیقن دل کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام تو گھر کی طرف روانہ ہوئے، اور ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اسماعیل علیہ السلام اس بیابان میں اکیلے رہ گئے۔ مشکیزہ بھر پانی اور ایک تھیلی کھجوروں کی کب تک ساتھ دیتے؟ آخر یہ چیزیں ختم ہوئیں اور بھوک پیاس نے ان غریب الوطنوں کو ستانا شروع کیا۔ ماں میں قوت برداشت زیادہ تھی، مگر بچہ جلد نڈھال ہو گیا، اور اس کی تکلیف دیکھنے کی برداشت نہ پا کر ماں ادھر ادھر دوڑنے لگی کہ شاید کہیں سے غذا ملے یا پانی دستیاب ہو۔ پاس کوئی آبادی تو تھی نہیں، ساری امید اسی پر تھی کہ کوئی بھولا بھٹکا قافلہ نظر آ جائے تو اس سے مدد ملے۔ پاس ہی دو خشک پہاڑیاں تھیں۔ دوڑ کر پہلے ایک پر چڑھ کر چاروں طرف دیکھا، پھر دوسری پر چڑھ کر دیکھا، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر پہلی پہاڑی پر چڑھ گئیں اور اس کے بعد دوسری پر، اسی طرح 7 مرتبہ عمل کیا کہ الہام ہوا، اور فرشتے کی آواز نے کہا کہ جا، تیری قربانی قبول ہوئی، خدا تعالیٰ نے تیری فریاد سن لی۔ زمزم کا چشمہ جس کا دہانہ بند تھا، تیرے لیے اور تیرے بیٹے کے لیے رواں کر دیا۔ واپس آئیں تو دیکھا کہ واقعی چشمہ رواں ہے۔ بچے کو پانی پلایا اور خود پیا۔ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر ایمان اور بھی تازہ ہو گیا۔ پانی کا تو یوں انتظام ہوا، کھانے کا خدا تعالیٰ نے یہ انتظام کر دیا کہ قبیلہ جرہم کا ایک قافلہ راستہ بھول کر وہاں پہنچا۔ چونکہ پانی ان کے پاس ختم ہو چکا تھا اور ہمیشہ اس رستے پر پانی کی تکلیف ہوتی تھی، ان سے اجازت لے کر ایک مستقل پڑاؤ اپنا اس جگہ پر انہوں نے بنا لیا، اور اپنے آپ کو اسماعیل علیہ السلام کی رعایا قرار دیا، اور اس طرح اس شہر کی بنیاد پڑی جو مکہ کے نام سے مشہور ہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام نوجوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب جا اور اس مقصد کو پورا کر جس کے لیے اسماعیل علیہ السلام کو اس بے آب و گیاہ وادی میں رکھا گیا تھا، یعنی ہمارے قدیم معبد کو پھر نئے سرے سے بنا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اس جگہ آئے اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس گھر کو پھر سے تعمیر کیا جو بیت اللہ کہلاتا ہے، اور اس طرح اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے دنیا کی زندگی کی بنیاد پڑی۔ عید الاضحیٰ اس واقعے کی یادگار ہے، یعنی اس بکرے کی قربانی کے بدلے میں نہیں جو اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا، بلکہ خود اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں جو بیت اللہ کو آباد رکھنے کے لیے کی گئی۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اسماعیل علیہ السلام کو ایک بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ آنا اپنے ہاتھوں قتل کرنے کے مترادف تھا، بلکہ حقیقتاً اس سے بھی زیادہ، کیونکہ قتل کرنے سے 1 منٹ میں جان نکل جاتی ہے، اور اس طرح اگر خدا تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تو انہوں نے سسک سسک کر جان دی ہوتی۔ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے قتل کرنے کی رویا محض امتحان کے لیے تھی، کوئی حقیقت اس کے پیچھے پوشیدہ نہ تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا۔ حالانکہ یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم دے گا جو اپنی ذات میں برا تھا اور جسے یعنی انسانی قربانی کو وہ روکنا چاہتا تھا، عقل اور اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس رویا کی تعبیر یہی تھی کہ ایک دن ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کے حکم سے ایسی جگہ اور ایسے حالات میں چھوڑ کر آئیں گے کہ جہاں ظاہری حالات کے مطابق ان کی موت یقینی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی اس قربانی کو قبول کر کے ان کی زندگی کے سامان پیدا کر دے گا، اور ان کے ذریعے سے اس قدیم معبد کو جسے اللہ تعالیٰ دنیا کا آخری معبد بنانا چاہتا تھا آباد کرائے گا۔ اس رویا اور اس کی تعبیر سے اللہ تعالیٰ دنیا کو یہ سبق بھی دینا چاہتا تھا کہ قربانی وہ نہیں جس میں انسان خود ہلاک ہو جائے، جیسا کہ دوسری قوموں میں رواج تھا کہ خود مر جاتے یا اپنے عزیزوں کو ذبح کر دیتے تھے، بلکہ قربانی یہ ہے کہ انسان اس غرض سے اور اس طرح تکلیف اٹھائے کہ اس کا فائدہ دنیا کو پہنچے۔ خدا تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ لوگ مریں، بلکہ اسے یہ پسند ہے کہ لوگ زندہ ہوں۔ وہی قربانی اس کی نظر میں مقبول ہو سکتی ہے جو بنی نوع انسان کی زندگی کا موجب ہو۔ اسی اصل کو ہم
بکرا ذبح کر کے عید الاضحیٰ میں تازہ کرتے ہیں۔ حج ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو پورا کرنے کا نشان ہے کہ اے ہمارے رب، لوگوں کے دلوں میں تحریک کر کہ وہ ان کی طرف مائل ہوں اور ان کے لیے تازہ بتازہ پھل مہیا کر۔ حج کے دنوں میں اس وادی بے آب و گیاہ میں دنیا بھر کے لوگ جاتے ہیں اور دنیا بھر کی نعمتیں جمع ہوتی ہیں۔ دوسرے سب دنیا کو اس خوشی میں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے کامل طور پر قبول کیا کہ آج تک اس کا بدلہ ان کی اولاد کو مل رہا ہے، اور آج تک اس قربانی کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کا گھر آباد ہے، قربانی کرتی ہے، اور اس طرح گویا اسماعیل علیہ السلام کے مقصد کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرتی ہے اور اس سے اپنے اتفاق کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ سب کچھ ہے، لیکن کیا آج کل بھی مسلمان عید الاضحیٰ اسی قسم کے جذبات کے ساتھ مناتے ہیں؟ کیا یہ دن ہمارے دلوں میں عظیم الشان قربانیوں کی یاد تازہ کر کے جاتا ہے، یا عیاشی کے سمندر میں ایک اور غوطہ دینے کا موجب ہوتا ہے؟ روزنامہ الفضل قادیان دارالامان، مورخہ 15 نومبر سن 1945، صفحہ 3 تا 5۔